السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 161 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کے اندر ایک اہم حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جتنے بھی انبیاء تھے انہوں نے اللہ سے وحی کے سلسلے میں جو بھی پیغام وصول کیا وہ بالکل ایز سچ اسی طرح آگے امت تک پہنچایا۔ تو اللہ کے اس کلام میں، اس کے پیغام میں کسی بھی نبی نے اپنی طرف سے کوئی ایک لفظ تک اس میں ملاوٹ نہیں کی، پوری دیانتداری کے ساتھ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ اور اس کے اوپر پھر اللہ نے شہادت دی کہ ہم نے جو کچھ بھی وحی کیا انبیاء نے ایگزیکٹلی وہی لوگوں تک پہنچایا۔ اس کے اندر انہوں نے اپنے کسی لفظ کی، اپنے کسی خیال کی کوئی آمیزش نہیں کی، اور اس کے اوپر خود اللہ کی شہادات ہیں، مختلف جگہوں کے اوپر ہیں۔ اس آیت کے اندر جو آج کا ہمارا 161 کا جو لیکچر ہے، اس میں بھی یہی بات کہی گئی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ کہا گیا اس آیت کے اندر کہ انبیاء نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، اللہ کے پیغام کو جس طرح وہ نازل ہوا اسی طرح لوگوں تک پہنچایا، لیکن ان کے بعد جو مذہبی پیشوا آئے انہوں نے وحی کا جو پیغام تھا، یا یوں کہہ لیں کتاب اللہ، ظاہر یہ اس کی بیس کیا ہے؟ وحی۔ تو کتاب اللہ کو ان کی زبان میں جب انہوں نے بتایا کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، اس کی وحی ہے، اس کا کلام ہے، تو اپنی جو جتنے بھی ان کے مسالک تھے، ان کے جو نظریات تھے مذہبی، وہ انہوں نے اس میں شامل کر کے لوگوں کو بتایا کہ یہ اللہ کا کلام کہتا ہے، یا اس اللہ کے کلام کا یہ مطلب ہے، یا وہی یہ کہتی ہے۔ ان کے اندر اس پیغام میں، یا اس کو جو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں دین کا راستہ بتانے والے ہیں، اللہ کی کتاب سمجھانے والے ہیں، تو اللہ نے یہ کہا ہے، تو اب ظاہر وہ تو انہوں نے اپنے زمانے میں یا اپنی زبان میں جو کچھ پیش کرنا تھا اس کے اندر پھر انہوں نے اپنے مسالک، اپنے نظریات کو شامل کر دیا۔ لیکن اللہ کی کتاب، اس کا کلام تو بالکل اسی طرح ہی ہے، اس کے اندر تو کوئی انسان ملاوٹ نہیں کر سکتا۔ ہاں، کتاب اللہ کی تفاسیر لکھ کر، اس کے تراجم لکھ کر، روایات وضع کر کے، پھر ان روایات کی روح سے قرآن کی آیات کی تفاسیر کر کے یہ کام کیا گیا۔ اور اس میں پھر سب سے زیادہ جو ان کے لیے ضروری تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو کچھ بھی وہ کہتے تھے، جو بھی ان کے اقوال تھے، وہ ان کو اپنے انبیاء کے نام سے منسوب کر دیتے تھے۔ آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا، جتنے بھی ان کے بعد مذہبی پیشوا آئے انہوں نے بھی یہی کیا کہ اپنے اقوال کو، لوگوں سے سنے ہوئے اقوال کو، باتوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دیا کہ یہ اقوال رسول ہیں۔ تو اس طرح سے پھر کتب روایات مرتب کی گئیں۔ پھر وہ جو انسانی اقوال ہیں جو نبی سے منسوب کیے گئے، وہ بھی نبی کے کوئی 300 سال کے بعد، وہ بھی عرب میں نہیں بلکہ پرشیا میں، سینکڑوں کلومیٹر دور، اور 300 سال کا درمیان میں وہ وقت ہے جس میں کوئی 5 نسلیں گزر گئیں۔ پھر یہ نہ عربی تھے، نہ عربی ان کی زبان مادری زبان عربی تھی، نہ یہ عربی النسل تھے،
نہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اثر تھے، تو پھر یہ عربوں کے دشمن بھی تھے، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں پورا پرشیا، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کا جو 10 سالہ دور ہے اس کے اندر پورا جو ٹینیور ہے ان کی حکومت کا، یہ ان کے ساتھ جنگیں ہوتی رہیں پرشیا کے ساتھ۔ اس کو جہاد نہیں کہا جا سکتا، یہ پرشیا کا جو ایگریشن تھا، پرشین لوگوں کا، پرشین ایمپائر کا جو ایگریشن تھا عربوں کے خلاف، ان کو غلام بنانے کے لیے، تو یہ اس کے خلاف انہوں نے اپنے ڈیفنس میں جنگیں لڑی تھیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو چونکہ یہ آرگنائز ہی نہیں تھے عرب کے لوگ، بدو بادیہ نشین، یہ تو کسی سسٹم کو ہی نہیں جانتے تھے، تو اس دور میں بھی یہ کوششیں ہوتی رہیں پرشین امپائر کی طرف سے ان کو غلام بنایا جائے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے ان کو آرگنائز کیا، یہ قوت بن گئے۔ تو ان کی وفات کے بعد پھر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، پھر عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کا جو 10 سالہ دور حکومت ہے، اس میں جنگ ہوتی رہی پرشین ایمپائر کی ایگریشن کے خلاف، اس کے ڈیفنس میں۔ تو اس کو انہوں نے پھر جہاد کو قتال بنایا۔ تو یہ تاریخ اس طرح سے مسخ کی گئی۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا، تو ان کے دور میں پھر جتنا بھی پرشیا تھا ٹوٹل وہ شکست کھا گیا۔ تو یہ تو ان سے انتقام کا جذبہ رکھتے تھے پرشین جو بڑے بڑے جو اقتدار میں رہنے والے لوگ تھے، ظاہر ہے ان کا اقتدار چھن گیا تھا، تو عام جو ان کی عوام تھی ان میں نیشنلزم بہت تھا، تو وہ بھی عربوں کے بہت خلاف تھے، تو یہ ان کے دشمن تھے۔ تو یہاں سے جتنا بھی آپ کے پاس جو مٹیریل آ رہا ہے اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، وہ سارا پرشیا سے آ رہا ہے۔ آج عرب کے اندر بھی جتنا وہ جس چیز کو وہ اقوال رسول بول رہے ہیں، وہ سارا کا سارا پرشین میڈ ہے۔ یہ چیزیں آپ نے بڑے غور سے سمجھنی ہیں، کیونکہ اس آیت کے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ انبیاء کے بعد جو تھیوکریٹس آئے، جو مذہبی پیشوا ہے، انہوں نے پھر اس میں وحی جو تھی، اللہ کی کتاب جو تھی، اس کے اندر انہوں نے ٹیمپرنگ کرنے کے لیے پھر تفاسیر لکھیں۔ ظاہر ہے یہی ذرائع ہو سکتے تھے ٹیمپرنگ کرنے کے لیے کہ اللہ کا پیغام کچھ کا کچھ ہو جائے، بدل جائے۔ اس کے لیے پھر انہوں نے روایات وضع کی، تفسیری کہانیاں مرتب کیں، اس کی روح سے پھر قرآن کی تفاسیر کی گئیں، پھر انہی روایات اور انہی تفاسیر کی روح سے اب تک تراجم کیے جا رہے ہیں۔ یہ سارے چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی۔ اب ہم شروع کرنے لگے اس آیت کو۔ کہا یہ جا رہا ہے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور کسی نبی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کی وحی میں ذرا سی بھی کوئی خیانت کرے۔ یہاں پر یغلہ ہے، یہ غل، تیڑ بھی اس کو کہتے ہیں، غل کے جب یہی لفظ غل کے معنوں میں بھی آتا ہے، تیڑ، جیسے آپ کہتے ہیں اس کے دل میں تیڑ پیدا ہوگی، تو وہ پھر جب ہوتی ہے تو پھر کوئی کام انسان سیدھے نہیں کرتا، الٹے ہی کرتا ہے۔ بیسیکلی تو یہ محاورہ ہے، وہ تیڑ پیدا ہو جانا، اور یہیں سے یغلہ ہے، یہ غل خیانت کرنا، تو یہ اس معنوں میں بھی آئے گا۔ تو کسی نبی نے اللہ کی وحی میں خیانت نہیں کی، جیسے نازل ہوئی ویسے لوگوں تک پہنچائی۔ تو اس میں تو نبی کا اپنا کوئی قول نہیں رہ جاتا۔ یہ تو اس آیت کو آپ غور سے جب آپ خود پڑھیں گے قرآن کو سامنے رکھ کر، تمام مسالک، فرقوں کے نظریات، عقائد کو ایک طرف رکھ کر جب آپ اس لفظ کے اوپر غور کریں، یہ کتنے 3-4 لفظ ہیں، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر خود رسول کا کلام بھی شامل نہیں ہونے دیا۔ یعنی رسول کا جو قول ہے
وہ وہی ہے جو قرآن نازل کیا گیا، بس اس کے اندر کسی بھی نبی نے یا آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کوئی قول شامل نہیں کیا، اور قرآن میں جا بجا ہے کل اے رسول کہہ دو، کل اے رسول کہہ دو، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی کہا جو اللہ نے کہا کہ ان سے یہ کہہ دو، ان سے یہ کہہ دو کہ یہ کریں یہ نہ کریں، ڈو اینڈ ڈو ناٹ۔ تو وہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہا گیا کہ کل، کہ تم اپنی زبان سے کہو یہ ان سے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا۔ تو یہ جتنا بھی قرآن کے اندر جو اقوال ہیں بیسیکلی تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہی جاری ہو، ظاہر قرآن ان کے اوپر نازل ہوا، لیکن اس کے اندر بھی رسول کے اپنے ذاتی قول نہیں ہیں۔ جو کچھ اللہ نے کہلوایا رسول نے وہی کہا۔ جہاں پر بھی کل آتا ہے آپ اس کا انداز تو دیکھیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دو، آگے وہ پھر بات کہی ہوتی کہ یہ کہنا ہے ان سے کہو کہ یہ کریں یہ نہ کریں، تو یہ ڈو اینڈ ڈو ناٹ نبی کی زبانی قرآن کے اندر یہ آتا ہے۔ تو یہ لفظ کل کی اگر سمجھ آ جائے تو یہ سارے جتنے بھی روایات ہیں وہ ساری زمین بوس ہو جاتی ہیں۔ تو رسول نے وہی کہا جو اللہ نے ان کو حکم دیا، تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ کسی نبی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کی وحی میں ذرا سی بھی کوئی خیانت کرے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے، اب یہاں پر تو نبی کی بات ہوگی نا، انبیاء کی بات ہوگی۔ اب جنہوں نے کچھ کیا، جنہوں نے یہ اس کے اندر کوئی آمیزش کی، بلینڈنگ کی، وہ کون تھے؟ وہ بھی روایات کی روح سے ہوئی، وہ جو عربک ٹیکسٹ ہیں قرآن کی اس کے اندر نہیں، اس کی تفسیر کے طور پر جو حاشیے میں پھر یہ آیت کے نیچے جو کچھ انہوں نے کیا اس کے اندر، جو قرآن کا جو عربک ٹیکسٹ ہے اس کے اندر تو کوئی انسان ملاوٹ نہیں کر سکتا۔ جیسے کیفٹی کہہ رہی ہے کہ 1400 سال ہو گئے قرآن کو نازل ہوئے، تو یہ قرآن اپنی اسی اصل حالت میں آج تک موجود ہے، تو اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ جو اس کا عربک ٹیکسٹ ہے وہی کلام اللہ ہے، وہی کلام اللہ کے الفاظ ہیں، اس کے اندر کوئی ٹیمپرنگ نہیں ہوئی۔ ٹیمپرنگ کہاں پہ ہوئی ہے کہ جو آیات کے ساتھ جو اس کے نیچے جو اس کی تفسیریں کی ہوتی ہیں تو اس کے اندر انہوں نے میننگ بدلے ہوئے ہیں، یا جو حاشیے کے اوپر جس کو وہ حواشی بولتے ہیں، حاشیے کے اوپر یا فٹ نوٹ میں انہوں نے اپنی طرف سے چیزیں کی ہوئی ہیں کہ قرآن کے ان الفاظ کے یہ میننگ ہیں، یا یہ تفسیر ہیں، یا یہ روایات ہیں، ان کی روح سے قرآن کے الفاظ کے یہ میننگ ہے۔ تو پہلے تو وہ پرشین میڈ روایات کو انہوں نے بیس بنایا اور پھر اس کی روح سے قرآن کی تفسیر کی، اور پھر کہا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہیں، ان کی ہوئی تفسیر ہے، تاکہ کوئی آدمی ان کو چیلنج نہ کر سکے، ان کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اپنے اقوال کو انہوں نے اس طرح سے محفوظ بنایا کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے منسوب کر دیا۔ تو اس طرح سے انہوں نے پھر اس کی تفسیر کی۔ تو آج تک جتنا بھی وہ تفسیر کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں وہ تبری کو کاپی کر کے لکھی جا رہی ہیں۔ 923 عیسوی کا جو تبری بغداد میں پرشین تھا وہ، اور مسلکاً اہل تشیع میں سے تھا، لیکن اہل سنت کا بہت بڑا امام، تفسیر میں بھی اور تاریخ میں بھی۔ سب سے پہلے تو اس نے تاریخ لکھی، پھر اسی تاریخ کی تائید میں اس نے پھر تفسیر لکھی۔ 923 عیسوی میں بنو عباس کے دور میں جو تفسیر لکھی گئی، جو تبری نے لکھی، تو وہ 3000 صفحات پر تھی، 3000 صفحات۔ تو وہ تفسیر ضخیم ترین اور پہلی جامع مدون تفسیر، آج تک اسی کو کاپی کیا جا رہا ہے۔
کو الفاظ کا تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، لیکن جتنی بھی تفسیر طبری نے کی بالکل اسی کو وہ بیس مانتے ہیں، ماخذ مانتے ہیں۔ بعد کے جتنے بھی مفسرین ہیں، اب تک کے جتنے بھی مفسرین اور بعد میں بھی جو آئیں گے، وہ یہ دیکھیں گے کہ تفسیر طبری میں کیا لکھا ہوا ہے، اور وہ عربی زبان میں تھی۔ جو اس کا اوریجنل جو نسخہ طبری نے لکھا وہ عربی زبان میں تھا۔ طبری نے اپنا سارا لٹریچر عربی زبان میں مرتب کیا تھا، تو عربوں کے ہاں بھی وہی تفسیر ہے۔ آج یہ سوال ہوتا ہے نا کہ عربوں کی تو زبان اپنی ہے، ان کو تو قرآن کی سمجھ آنی چاہیے، تو وہ کیوں غلطی کرتے ہیں؟ ان کو یہ میننگ سمجھ میں کیوں نہیں آتے؟ ان کو اس لیے نہیں سمجھ آتے کہ وہ بھی طبری کو، جو طبری کی تفسیر ہے اس کو تفسیر رسول سمجھتے ہیں کہ یہ رسول کی ہوئی تفسیر ہے۔ طبری نے تو صرف نقل کیا ہے، تو وہ اس کو رسول کی تفسیر سمجھ کر وہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اس لیے عربوں کے ہاں بھی پھر فرقہ بنا، مذہبی فرقے بنے، جیسے وہاں پر شافعی مسلک اور حنبلی مسلک کی حکومت ہے۔ یہ نہیں کہ وہ صرف کوئی عبادت خانے تک محدود ہو، ان کا جو اسٹیٹ کا نظام ہے اس کے اندر جو مذہبی قانون ہے وہ شافعی اور حنبلی مسلک کے تحت ہے، پیور قرآن کے تحت نہیں ہے۔ یہ چیزیں سمجھنی بہت ضروری ہیں۔ یہ کرٹیسائز نہیں ہے، ایکچولی یہ فیکٹ بتانا ہے، تاکہ جو لوگ دھوکہ میں آتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں، کنفیوزڈ ہوتے ہیں کہ عربوں کو قرآن کی میننگ سمجھ میں کیوں نہیں آتے، تو اس لیے سمجھ نہیں آتے کہ وہ تفسیر طبری کے جو کیے ہوئے میننگز ہیں وہ انہی کو قول رسول سمجھ رہے ہیں، رسول کی تفسیر سمجھ رہے ہیں کہ رسول نے یہ اس طرح سمجھایا، لہٰذا ہم بھی اسی طرح قرآن کو سمجھیں گے۔ اس کے برعکس بالکل سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں اینسیسٹر ورشپ، یعنی وہ جو اسلاف، جس کو بولتے ہیں اسلاف پرستی، یہ ہے اینسیسٹر ورشپ، اسلاف پرستی، اور یہ شرک ہے، یہ جو تقلید ہے اسلاف پرستی کی، اور یہی ہو رہی ہے، عرب میں بھی ہو رہی ہے اور عجم میں بھی ہو رہی ہے۔ ہر ریلیجس کنٹری، مسلم کنٹری تو کیا کہیں، یہ ریلیجس کنٹریز ہیں، تو ان میں اسی کو ہی فالو کیا جا رہا ہے۔ قرآن کے جو الفاظ ہیں عربک، ان کے کیا میننگز ہیں، ان کے کیا روٹ ورڈز ہیں، ان کی کیا ایٹمالوجی ہے، اس کی روح سے کیا، اس کا جو کانٹیکسٹ ہے قرآن کا اوورال، اس کی روح سے آیات اور ان کے الفاظ کے کیا میننگز ہیں، وہ نہیں لیتے، وہ وہی لیتے ہیں جو طبری نے بیان کی۔ تو یہ چیزیں سمجھنی بہت ضروری ہے۔ تو یہاں سے پھر مذہبی پیشوائیت آئی، طبری کے بعد جو تفسیر مرتب کی گئی، تو انہوں نے پھر قرآن کے الفاظ کے میننگ اپنی تفسیر کی روح سے اس کے اندر پھر رد و بدل کیا، ٹیمپرنگ کی۔ تو یہ پھر قرآن اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ رسولوں کے بعد جو مذہبی پیشوا آتے ہیں وہ خیانت کرتے ہیں وحی کی تعلیم کے اندر، کتاب اللہ کی تعلیم کے اندر وہ خیانت کرتے ہیں۔ اب وہ لفظ آ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ وَمَن یغلل، اور انبیاء کے بعد جو کوئی مذہبی پیشوا کتاب اللہ کی تعلیم میں خیانت کرے گا، یہ ہے وَمَن یغلل، جو کوئی خیانت کرے گا۔ اشارہ کس کی طرف ہے؟ تھیوکریٹس کی طرف، پریسٹ کی طرف، ریلیجس جو اسکالرز ہیں ان کی طرف، کہ وہ خیانت کریں گے مذہبی پیشوا۔ انبیاء نے نہیں کی، پیچھے اس نے گواہی دی، شہادت دی اللہ نے کہ انبیاء نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ان کے بعد آنے والے جو مذہبی پیشوا ہیں انہوں نے یہ کام کیا، اور وہی یہ کام کریں گے۔ وَمَن یغلل، اور جو خیانت کرے گا، یعنی جو بھی مذہبی پیشوا خیانت کرے گا۔ اب یہاں پر اشارہ مذہبی پیشواؤں کی طرف ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے عام لوگ تو خیانت نہیں کرتے۔ اگر حکمرانوں کو اپنی مرضی کا کوئی مذہب چاہیے اور وہ قرآن کی روح سے بنوانا چاہتے ہیں، تو وہ بھی تھیوکریٹس کی خدمات حاصل کرتے ہیں، مذہبی پیشواؤں کی، انہی کے ذریعے سے، جیسا کہ عباسی خلفاء نے یہی کیا، کہ وہ خود تو انہوں نے کچھ نہیں کیا، لیکن جو ریلیجس اسکالرز تھے اس دور میں، جیسے شافعی تھے جنہوں نے وحی کو دو حصوں میں تقسیم کیا، وحی خفی اور وحی جلی، ایک خفیہ وحی اور ایک قرآن کے اندر جو وحی ہے۔
تو اسی طرح انہوں نے پھر اس کو ان کی سرپرستی کی، ان کو بڑے قیمتی تحفے تحائف، ان کے لیے بڑے بڑے یوں کہہ لیں مشاہرے، ان کے لیے بہت مذاکروں کی بڑی بڑی مجلسیں، سرکاری سرپرستی، بے دریغ پیسہ ان کے اوپر خرچ کیا، ان کو دیا، ان کے وظیفے مقرر کیے شاہی دربار سے۔ تو ایسے ہی تبری ہیں، تو یہ سارے جتنے بھی تھے یہ درباروں کے وظیفہ خور تھے، ان کو ماہانہ ان کو معاوضہ کمیشن پر رکھے جاتے تھے۔ ان کے لیے جو صحیح لفظ ہے وہ یہ کہ یہ کمیشن پر رکھے جاتے تھے۔ جو کورٹس ہوتی تھیں عباسی، جو ان کے ایمپرر تھے شہنشاہ عباسی بادشاہ یا خلفاء، وہ اپنے آپ کو خلفاء کہلاتے تھے، تو ان کی کورٹ سے درباروں سے ان کو کمیشن ملتا تھا کہ تم اس طرح کی کتابیں مرتب کرو، اور یہ مرتب کرتے تھے۔ تو یہ ہے جس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ وَمَن يَغْلُلْ، اور جو کوئی بھی خیانت کرے گا، یعنی جو کوئی بھی مذہبی پیشوا کتاب اللہ کی تعلیم میں خیانت کرے گا، تو پھر اس کے ساتھ حشر کیا ہوگا؟ آگے قرآن بتا رہا ہے یاتی بما غل یوم القیامت، وہ یوم قیامت اس کے ساتھ آئے گا جو اس نے خیانت کی، یعنی جو خیانت کا اس نے جرم کیا تھا دنیا کے اندر، قیامت میں وہ اپنے جرم کے ساتھ اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا، اور اس کے ساتھ پھر مجرموں والا معاملہ ہوگا۔ ظاہر اس نے بہت بڑا جرم کیا۔ اب یہ دیکھ لیں، یہ ابھی ریسنٹلی آپ یہ دیکھ لیں کہ کسی بھی ملک کے اندر اگر کوئی قانون توڑتا ہے، آئین کی شکوں کو توڑتا ہے، اپنی مرضی کی کوئی شکیں داخل کرتا ہے، تو اس کے اوپر غداری کا مقدمہ چلتا ہے۔ یہ ایک سابق جو ڈکٹیٹر تھا، اس کے اوپر یہ فیصلہ سنایا جا چکا ہے پاکستان کے اندر۔ تو یہ تو وہ قانون ہے نا جو لوگوں نے بنایا۔ جو اللہ کے قانون کے اندر خیانت کرتے ہیں، اس کی شکوں کو توڑتے ہیں، ان کے اندر رد و بدل کرتے ہیں، ٹیمپرنگ کرتے ہیں، تو مجھے بتائیں وہ ان کا جرم جو ہے وہ کیسے قابل معافی ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ قیامت کے دن ایز اے مجرم اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ جرم ان کا بہت بڑا ہے۔ وحی میں جو انہوں نے خیانت کی، کتاب اللہ میں جو انہوں نے اس کی تفسیریں لکھ کر، تفسیری کہانیاں وضع کر کر، آیات کے نیچے لگا کر تاکہ وہ بالکل یوں لگے جیسے قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ کسی سے پوچھے نا تو وہ یہ کہے گا کہ سنساری کی سزا قرآن کے اندر ہے، حالانکہ قرآن کے اندر نہیں ہے۔ وارث کے لیے وصیت کی کوئی ضرورت نہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لازمی ہے، روایات کی روح سے یہ بنایا۔ اب کسی سے پوچھیں وہ کہے گا قرآن میں ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ یعنی وہ اس طرح سے اپنی تفسیری کہانیوں کو قرآن کی آیات کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں، منسلک کر دیتے ہیں کہ وہ یوں لگے جیسے قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ جو جرم ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے۔ اشارہ کیا کیا جا رہا ہے؟ بڑی واضح بات کی جا رہی ہے کہ جو کوئی بھی وَمَن يَغْلُلْ، جو کوئی بھی خیانت کرے گا وحی میں، انبیاء کے بعد اللہ کی کتاب کے انٹرپریٹیشن میں، تو وہ اپنے جرم کے ساتھ اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا، اس کے ساتھ اس کے جرم کے مطابق معاملہ کیا جائے گا، اس کی سزا دی جائے گی۔ سزا تو ہوتی نہیں، جزا ہوگی اس عمل کی جو اس غلط عمل کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ کو تو سزا دینے کی ضرورت نہیں، بڑا ہی آٹومیٹک سسٹم ہے، اس کا خودکار نظام ہے، خود بخود سزا ملتی چلی جاتی ہے، اور مل نہیں رہی دنیا میں۔ جو بھی مذہب پرست اقوام ہیں وہ ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کو فالو کر رہے ہیں، تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ مذہبی پیشوا اپنے لوگوں کا کیا حشر کر رہے ہیں، اور ان کی تقلید کی وجہ سے وہ قومیں کس قدر دن بدن ذلت اور رسوائی، تباہی، بربادی میں غرق ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ سب سے زیادہ تو مسلم یعنی ریلیجس کنٹریز کے ساتھ ہی ہو رہا ہے نا۔ سب سے پہلے ریلیجس کنٹریز میں وہ جو اقوام ہیں، چاہے وہ
اجمی مسلم ہی کیوں نہ ہوں، ان کے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ یہ جرم وہ کر رہے ہیں، اس لیے سب سے زیادہ ذلیل و خوار بھی وہی ہیں۔ یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، بڑی قابل غور ہیں۔ تو کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے جرم کے ساتھ قیامت میں جو دا ڈے آف ججمنٹ ہے پیش ہوں گے۔ پھر جب پیش ہوں گے تو کیا ہوگا وہاں پر؟ کہہ رہا ہے کہ ثم توفی کل نفس، پھر ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ دیکھیں نا، اس میں سزا نہیں ہے، سزا نہیں ہے، کیونکہ سزا تو یہ دنیا کی عدالتوں میں ہوتی ہے، وہاں سے تو کوئی سمارٹ مجرم چھوٹ بھی جاتا ہے۔ اللہ کی عدالت میں سزا نہیں ہے، جزا ہے، جزا اجر ہے، جزا ہے، وہ تو خود اس عمل میں ہوتی ہے، اس کے لیے تو کوئی عدالت کی بھی ضرورت نہیں، کسی پولیس کی ضرورت نہیں کہ وہ پکڑ کر لائے، کسی جیل خانے کی ضرورت نہیں کہ اس کے اندر اس مجرم کو رکھا جائے۔ اس غلط عمل کے اندر وہ اس کا وہ تباہی ہوتی ہے جو اس کو مل کر رہتی ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ ثم توفی کل نفس، ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہاں پر کل نفس ہے، اور قرآن کا انداز دیکھیں کہ یہاں پر وہ انسان نہیں کہہ رہا، نفس کہہ رہا ہے، کیونکہ نفس نے فیصلے کرائے ہوتے ہیں۔ میں بول رہا ہوں، یہ نفس مجھ سے بلوا رہا ہے، میں جو سوچ رہا ہوں نفس وہ مجھ سے کام لے رہا ہے سوچنے کا، میں جو یہ ہاتھوں کے گیسچر جو کام کر رہا ہوں یہ نفس کروا رہا ہے، تو پھر نفس ہی ذمہ دار ہے نا، یہ باڈی نہیں، یہ تو مرنے کے بعد ختم ہو جائے گی۔ تو قرآن کریم اس کو پکڑ رہا ہے جس نے یہ سارے کام کروائے ہیں، اس لیے وہ کہتا ہے کل نفس، ہر نفس کو جو بھی اس نے کیا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اچھا کیا تو اچھا بدلہ، برا کیا تو برا بدلہ، جرم کیا خیانت کی وحی میں، اس کا تو پھر ان کو تباہی اور بربادی ان کو مل کر رہے گی۔ تو اس تباہی کی آگ میں تو وہ جل کر رہیں گے اور پھر جلتے رہیں گے فار ایور۔ یہ کوئی نہیں ہے کہ وہاں کچھ عرصے کے بعد کوئی وہ اپنی سزا پوری کرنے کے بعد چھوٹ جائیں گے، بالکل نہیں۔ یہ مہلت تو دنیا کے اندر ہے، آخرت میں نہیں ہے۔ وہاں پر تو دو مستقل الگ الگ سوسائٹیز قائم ہو جائیں گی، مومنین کی اور مجرمین کی، پھر آپس میں ان کا کوئی رابطہ نہیں رہے گا، تاکہ پھر کوئی مجرم کسی مومن کو دھوکہ نہ دے سکے، اس کو ڈسلوڈ نہ کر سکے۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ یہ جو بدلہ دیا جائے گا یہ کس کے عوض بدلہ دیا جائے گا؟ بتا یہ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ما کسبت، جو انہوں نے کمایا اس دنیا میں، جو بھی انہوں نے کمایا اچھا یا برا، اس کے مطابق ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور آگے کہہ رہا ہے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ کہ ان کے عمل کے مطابق بغیر کسی رعایت کے پورے عدل کے ساتھ ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا کتاب اللہ کی روح سے۔ بس یہ ہوگا ان کے ساتھ، کوئی رعایت نہیں ہوگی، کوئی شفاعت، وسیلہ، بخشش، جو یہ تسبیح پڑھتے پھرتے ہیں نا مغفرت کی، جس کو مغفرت کو بخشش بنایا، یعنی یہاں پر بھی انہوں نے دھوکہ دیا اپنے آپ کو، یا دھوکہ لیا انہوں نے۔ یہ حفاظت ہوتی ہے، اور حفاظت تو اللہ کے قانون کی اطاعت سے مل سکتی ہے۔ انہوں نے تسبیحیں پکڑا دیں کہ یہ استغفر اللہ پڑھو، اللہ گناہ معاف کر دے گا، یہ نہیں ہے۔ تو یہ کسی قسم کی کوئی ریچولز کام نہیں آئیں گی، کسی قسم کا کوئی وہ جو انہوں نے اپنے اولیاء بنائے ہوئے ہیں اپنے، وہ نہ وہ ان کے کام آئیں گے۔ کوئی سہارا، کوئی شفاعت، کوئی وہ جس کو بولتے ہیں سفارش، کوئی وسیلہ، کوئی نسبت کہ ہمیں فلاں بزرگ سے نسبت، کچھ کام نہیں آئے گا۔ ٹھیک ٹھیک عدل کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔